ایک چیز جو درانی صاحب چل رہی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ جی نہیں مانیں گے تو پھر منوا لیا جائے گا، اور وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایسی ترمیم آ سکتی ہے یا آ رہی ہے کہ اس میں صوبے بنانے کا طریقہ کار آسان ہو جائے گا. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. سب سے پہلے یہ قبل از وقت ہے کہ یہ دیکھنا کہ یہ صرف چمگائیاں ہو رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور 28ویں ترمیم میں کیا کیا آ رہی ہیں، رول بیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دونوں ایک جو ہے نا دونوں پارٹیاں جو ہے نا مطلب ایک اپنی ان کی حیثیت ہے، ایک جمہوری پارٹیاں ہیں، تو دونوں ایک اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے لیے، اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے لیے وہ اس طرح کی باتیں تو ضرور کریں گے، سیاسی بیانات دیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم ہونے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے جی وہ ہو کے رہے گا. تو دونوں اپنے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جب ایک چیز کوئی سالڈ چیز سامنے آئے گی، اس پہ گفت و شنید ہوگی، یہ اور جمہوری نظام بھی یہی ہے، تو اس میں جب بیٹھیں گے بات چیت ہوگی، کوئی رستے بھی نکلیں گے، کچھ چیزیں مانی جائیں گی، کچھ چیزیں نہیں مانی جائیں گی. ڈسکشن تو چونکہ انیشیٹ ہو گئی ہے نا، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر کامنٹ کیا تھا، درانی صاحب اور لوگوں نے، چونکہ حکومتی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں تو اسی سے ڈسکشن تو انیشیٹ ہو گئی. تو آپ بہتر نہ ہوگا کہ آپ کانٹینٹ ہی سامنے لے آئیں تاکہ اس پر ڈسکشن کا آغاز پراپرلی ہو جائے؟ جی دیکھیں نا، یہی تو ایک ہمارا ایکچولی ایک پرابلم ہے کہ ہم جیسے 27 میں بھی یہی باتیں ہونے والی تھی، 26 میں بھی یہی ہو رہی تھی کہ صوبے بن رہے ہیں، 27 میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی. تو ایکچولی اب تک کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ 28ویں جو پہلے آنی ہے کب آنی ہے، اس کا کیا متن ہوگا، اس کے اندر کیا کانٹینٹ ہوگا، اس کے کیا خد و خال ہے. اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اور جب وہ آئے گا تو اس سے پہلے ہی جب آبویسلی سارے پارٹیز کی، کیونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو کسی بھی امینڈمنٹ کو لانے کے لیے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے، تو وہ تو پھر پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی اس میں نہیں آ سکتی ہے، ایم کیو ایم نہیں آ سکتی ہے. یہ ویسے درانی صاحب آپ نے انٹرسٹنگ بات کی، آپ نے کہا ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ترمیم کب آئے گی یا نہیں آئے گی. تو یہ تو پہلے بھی یہی ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اچانک آ جاتی ہے. ابھی ایسا اقبال صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں ایسے پھر آگے یہ پتہ ہے کہ جب نہیں اچانک جب آئی تو آپ کو کیا لگا، کیا مطلب اوور نائٹ جو ہے نا ساری پارٹیاں مان گئی اوور نائٹ؟ ایسے تو نہیں ہوا تھا. اس پہ 2 ہفتے سے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ہمیشہ جب بھی کوئی چیز انیشیٹ ہوتی ہے، کوئی ترمیم، آپ اسے پبلک ڈسکشن کے لیے تو فوراً سے نہیں لاتے. آپ پہلے اسے جو ہے نا اپنی کلوز ڈسکشن میں ود ان پارٹی، پھر انٹر پارٹی اور انٹرا پارٹی جو ہے نا وہ چلتی ہیں چیزیں ڈسکشنز. پھر آپ ان کو کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں، ہر پارٹیز کی تحفظات آ جاتے ہیں، کچھ وہ باتیں مانیں گے کچھ وہ نہیں مانتے. تو جب وہ ایک کوئی فائنل اس کا کوئی شکل اختیار کر جاتا ہے تب آپ اسے جو ہے نا پیش کرنے کے لیے لاتے ہیں. ادروائز تو آپ مطلب یہ تو ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے. 2/3 آپ کیسے کریں گے؟ سینٹ میں بھی وہاں پہ 2/3 تو آپ کو ان سب ساری پارٹیز کے ساتھ اور ایک جمہوری نظام میں رہتے ہوئے بھی یہ زیادہ بہتر ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو. ہاں اس کے اندر پیپلز پارٹی کو جو ہے نا جو چیزیں چاہیے یا ایم کیو ایم کو چاہیے وہ اس طرح سے من تو ہر طرح چیز آپ کو نہیں ملتی ہیں. فار ایگزامپل بلوچستان، ابھی شروع سے میں بلوچستان سے میرا تعلق ہے، تو بلوچستان تو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری سیٹیں بڑھائیں، ہماری پروونشل سیٹیں بھی بڑھائیں اور ہماری فیڈرل نمائندگی بھی آپ بڑھائیں وہاں پر. اب فار ایگزامپل ہم وہاں پہ ڈیمانڈ کریں گے جی آپ ہماری جو ہے نا وہ 50 سیٹیں بڑھائیں. اب ہماری 50 سیٹیں تو نہیں بڑھی جائیں گی نا، یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے. لیکن اس کے اوپر ڈسکشن ہوگا، اس کے اوپر ایک قانون پڑھا جائے گا، اس پہ لا دیکھی جائے گی، اس پہ باقی پروونسز کا انپٹ لیا جائے گا، اس پہ باقی پارٹیز کا انپٹ لیا جائے گا. تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ڈسکشن ہوگی. جی درانی صاحب، 26ویں اور 27ویں ترمیم نیازی صاحب کا موقف ہے کہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے لیے تھی، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو سر آپ بتائیں نا ان کو، نیازی صاحب کو، کہ کیا فائدے ہوئے ہیں عوام کو؟ صاحب بساد احترام میں جو ہوں وہ نیازی صاحب سے جو ہے نا دوبارہ سے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں پہ ان سے ذکر ہوا تھا میرا، تو میں پھر سے پوچھتا ہوں ان سے یہ بتائیں کہ انہوں نے اتنی ساری لمبی تمہید باندھی، بہت اچھی باتیں کی کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ نوکریاں دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. بتائیں ان کو 27ویں میں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے اب تک 27ویں میں پوری ان کی جماعت میں اپوزیشن سے کسی نے یہ مسئلہ یہ نہیں بتایا کہ 27ویں میں، چاہے وہ باقی میں تو ان کو 4-5 پہ تو ان کو ایشو نہیں تھا، نہ 243 پہ تھا، نہ باقیوں پہ. ان کو صرف ایک ایشو تھا، وہ کورٹس کے اوپر، ایف سی سی جو آپ کا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا ہے اس کے اوپر. اور اس میں بھی انہوں نے بتایا نہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. ابھی انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی 66,000 کیسز ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ جب یہ کورٹ بنی ہے تو 66,000 کیس کا تو پرپز ہی ایکچولی یہی تھا کہ آپ جب 66,000 کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، سالانہ 10,000 کیسز آپ ڈسپوز آف کر رہے ہیں اور 10,000 کیسز ہی نئے رجسٹر ہو رہے ہیں، تو آپ کا بیک لاگ تو بڑھتا جا رہا تھا. تو آپ ایک ایڈیشنل کورٹ جس کے اندر آپ آن این ایوریج سال کے ایک جج جو ہے وہ 500 کیسز ڈسپوز آف کر رہا تھا. تو نو جو آپ کے نئے ججز لگیں گے
وہ تو تقریباً کوئی آپ کے سال کے 5000 فردر کیسز جو ہے نا وہ ڈسپوز آف ہوں گی. اچھا یہاں پہ یہ اکثر جو ہے نا لوگ یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ جی لٹ گئے، برباد ہو گئے، اس کا جو ہے انصاف کا دروازہ بند ہو گیا. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، لیگل کویسچن ہے میرا، ان سے یہ بتائیں کیا جب یہ FCC بنی ہے، کیا FCC بننے کے بعد جب یہ بینچز تھے اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچز تھے، کیا اس وقت ان کی اتھارٹی زیادہ ہے یا آج جو FCC بنی ہے ججز کی جو ہے نا وہ اتھارٹی زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا 199 کیا وہاں پہ سنا جا سکتا تھا یا آج آپ اس کو جو ہے نا سن سکتے ہیں؟ لیگل ڈسکورس کریں نا، لیگل ڈسکشن کرتے ہیں اس پہ کہ کیا آج ان کی اتھارٹی زیادہ ہے یا کل جب ان کی جو لوگ کہتے ہیں جی اٹ واز ویری فائن جب تک وہ بینچز بنی ہوئی تھی، ہم نے تو اور ان کو امپاور کر دیا، ہم نے ایک الگ کوڈ بنا دیا، ہم نے کہا جی 2% جو کہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں جو کہ 40% ایفرٹ اینڈ ٹائم آف سپریم کورٹ لے رہا تھا، لوگ جو یہاں پہ لوگ جیلوں میں ان کی موت واقع ہو جاتی تھی لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا تھا کیونکہ ان کی پیشی نہیں ہوتی تھی. ہم نے کہا اس کو بائفرکیٹ کر دیں، کانسٹیٹیوشن میں جو کہ 2% کیسز ہیں آپ کے وہ وہاں چلے جائیں جو 40% آف دا ریسورسز لے رہے تھے، اور ہم نے وہاں پہ ججز لا کے امپاور کر دیا. آپ وہاں پر جو چیز کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس نہیں تھی وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس بھی آ گئی کہ وہاں پر آپ 199 کی ہیئرنگ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے درانی صاحب، لیکن آپ یہ صحیح ہے آج 25,000 کیسز سپریم کورٹ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج تک اعتراض نہیں بتایا، تو ابھی تک جو مجموعی طور پر اعتراضات ہمارے شوز میں PTI بتاتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ججز پر یہ تلوار لٹکا دی ہے کہ اگر تم فیصلہ حکومت کی منشا کے مطابق نہیں دو گے تو تم سے پوچھے بغیر کہیں بھی اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں گے اور تمہیں وہ قبول کرنا پڑے گا. تو ججز کو آپ نے بنیادی طور پر خوف میں مبتلا کر دیا. اس پہ بھی میں آپ کو کلیئرٹی دیتا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، پہلی بات ہے کہ ایک جج کا کیا کام ہے جو کہ ہائی کورٹ، پہلی بات یہ صرف ہائی کورٹ کے لیے، ہائی کورٹ کے ججز کوئی بھی جج اس کا کام ہے جسٹس ڈسپینشن، وہ چاہے اسلام آباد میں دے یا وہ پنڈ دادن خان میں دے یا وہ تربت میں دے، اس کا کام ہے جسٹس ڈسپینشن. ان کو اس چیز سے مطلب. دوسری بات میں آپ کو بہت ایک فیکچوئل بات بتا دیتا ہوں. جب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز تھے، آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کہیں پہ کوئی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو وہاں پر وہ کسی بھی جج کو اٹھا کے وہاں سے اس بینچ سے نکال کے اس کو کہیں اور لگا دیں یا اس کا اختیار وہاں سے ختم کر دیں. ہم نے اسے امپاور کر دیا. جو آپ کے ججز FCC میں لگے ہیں وہ 68 سال کی عمر تک لگے، انہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی مرضی سے، حکومت نے تو اپنے ہاتھ پیر اور بھی باندھ لیے ہیں کہ فرض کریں اگر وہاں پہ اگر کوئی کیس ہوتا تو وہاں پہ آپ پھر بھی جو ہے نا کسی طرح فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو انفلوئنس کر کے آپ بینچ توڑ سکتے تھے. یہاں پہ تو آپ بینچ بھی نہیں توڑ سکتے کیونکہ وہ تو 68 سال تک جو ہے وہاں تک موجود ہیں، تو یہاں تو ہم ان کو نکال بھی نہیں سکتے. ہم نے تو اپنے ہاتھ پیر مزید باندھ دیے ہیں. یہ خدا را عوام کو، قوم کو آپ بیوقوف نہ بنائیں کہ جی ججز آپ اپنی مرضی سے اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. آپ جج کو ہلا ہی نہیں سکتے. آپ FCC سے FCC کا جج تو ہل ہی نہیں سکتا، وہ تو سپریم آپ نے ایک کورٹ بنا دیا ہے وہاں پر. نہ وہ ہل سکتا ہے وہاں سے، نہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں. وہ ٹل دی ایج آف 68 وہ وہاں پہ موجود ہے. اس کا کام ہے جسٹس ڈسپینشن، اس کا کام ہے ان 2% کیسز کو سننا جس کے لیے آپ مہینے لگا دیتے تھے. اور وہاں آپ نے بہت تفصیل سے جواب دے دیا اور میرا خیال ہے کہ شاید نیازی صاحب کی تسلی ہو گئی ہوگی.